سورہ فاتحہ کی درخواست پر سید مشرف حسین ابن سید اللہ حسین، سید رضوان حسین ابن سید مشرف حسین، سید انور ریحان ابن سید مشرف حسین، سید محمد عرفان ابن سید مشرف حسین، سید شاندار حسین ابن سید وزیری حسین اور تقیہ بیگم بنت ننھے مرزا اپنے مرحومین کو بھی شامل ثواب کرتے ہوئے فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یشرک له متقبل قائل ولا يحصين عطاء العدون ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحكم ولا يناله قوس المحتد الذي ليس لملكه حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبسط الظهور بيدان أرضه أفضل من معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد حده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقائد المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صلوات وآواز بلند اللهم صل على محمد وآل پروردگار عالم شکر بانیان کا یہ تمام خرچ خرچات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس ورش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس ورش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ خود دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. محشر میں روز کھات میں قرآن کھات میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے. ہمارے آخری وارث حضرت حجت میں ظہور ہوتا ہے. امام کے انوار و انصار میں شامل فرمائے اور ہر رضادار کو مرنے سے پہلے لازمی کی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. جو اس برس کسی بھی وجہ سے جہل میں سید الشہداء پر نہیں جا سکے مولا ان کو اگلے برس اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. قبولیت تک پہنچا سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات
اجازت ہے گفتگو شروع؟ مجلس عزا کا سلسلہ چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی پایہ وافی ہدایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آیہ مبارکہ سورہ نساء کی 48ویں آیت، اور مکمل نہیں ہے، ایک آیت کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جو تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز ہرگز کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ واہ بھائی واہ، ہرگز کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر آگے اسی کے ساتھ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، لیکن ہاں اگر اس کی مشیت چاہے تو شاید وہ معاف کر دے۔ بے شک، اگر اس کی مشیت چاہے، لِمَن یشاء، اس کی مشیت کا ارادہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ شرک کو بھی معاف کر دے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مذہب گفتگو اسی آیت پر رہتے ہوئے کرنی ہے، اور توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ مذہب شیعہ میں ہرگز ہرگز کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا، کسی بھی شیعہ کا جو اثنا عشری ہے، 12 امامی ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ ہم مولا کو خدا کہتے ہیں۔ بے شک، مذہب شیعہ میں اگر ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی علی کو خدا کہے تو ہم اسے بھی شیعہ نہیں سمجھتے، بے شک، لیکن یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ اور کرتے چلیے گا کہ جو علی کو خدا کہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے، اور جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی شیعہ نہیں۔ علی نہ اس جیسا ہے، علی نہ ان جیسا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی، جو علی کو اس جیسا کہے اس پر بھی خدا کی لعنت، بے شک، جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ بے شک، دیکھیے خدا نے جو یہ بات کی ہے، اور یہ توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا، خدا جانتا تھا کہ یہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی جیسا بنا لیتے ہیں۔ خدا انسانوں سے واقف تھا کیونکہ ان کا خالق ہے خدا۔ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تو خدا انسان کی رگ رگ سے واقف ہے کہ انسان کس طرح کی سوچ کو رکھتا ہے اپنے دل میں، تو خدا جانتا تھا کہ یہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی جیسا بنا لیں گے۔ خدا کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کو خدا کہہ دیں، اس لیے خدا نے اپنی ہستی کو چھپانا شروع کیا۔ خدا چھپتے چھپتے اتنا چھپا کہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ واہ واہ، جب خدا چھپ گیا اور دنیا والوں نے کہنا شروع کیا کہ خدا کیسا ہے، ہمیں تو وہ نظر نہیں آتا، تو اس نے 14 کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ خدا نے 14 کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ جو یہ کر رہے ہیں بس سمجھو کہ وہ میں کر رہا ہوں۔ قرآن میں خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں۔ تو حبیب اگر پتھر کسی کو مارے تو وہ خدا مار رہا ہے، تو اگر کوئی رسول کام کرے تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ خدا رسول خدا نے نہیں بلکہ خدا نے کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اہل بیت جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اہل بیت نہیں بلکہ وہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ بے شک، اس نے کسی کو وجہ اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو عین اللہ بنا کے بھیجا، اب اس نے اپنی تصویر بنا کے بھیجا ہے۔ مصور کی اگر کوئی تصویر دیکھے تو مصور کی تصویر کو دیکھ کے اگر کوئی تصویر کی تعریف کرے تو مصور اس بات کا برا نہیں مانتا۔ توجہ، مصور کی تعریف، جو تصویر ہے، جو مصور بنانے والا ہے تصویر کو، اگر اس تصویر کی تعریف کی جائے تو مصور یہ نہیں کہے گا کہ اس نے میری تعریف کیوں نہیں کی،
اس نے تصویر کی تعریف کیوں کی ہے؟ بلکہ مصور خوش ہوگا کہ یہ میری بنائی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے۔ مصور خوش ہوگا، مصور بھلے لاکھوں میل دور بیٹھا ہو، اس کی چیز بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہو، اور اگر اس تک بات پہنچے تو وہ خوش ہوگا کہ میری بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہو رہی ہے۔ کسی نے مکان بنایا، بنانے والے کی تعریف اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس صورت میں کرے گا کہ کتنا حسین مکان بنایا ہے، مکان کتنا حسین ہے، تو بنانے والا اس بات پہ ناراض نہیں ہوگا کہ اس نے میری تعریف کیوں نہیں کی، بلکہ مکان کی تعریف کیوں کی ہے، بلکہ وہ خوش ہوگا کہ اس نے مکان کی تعریف کی، یعنی کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ جو تصویر کی تعریف کر رہا ہے وہ تصویر کی نہیں، مصور کی تعریف ہے۔ جو مکان کی تعریف کر رہا ہے وہ مکان کی نہیں بلکہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے تو ہم رسول خدا نے منبر پر بیٹھ کے کہا تھا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، بس علی علی کرتے جاؤ، اس کی عبادت کرتے جاؤ۔ اور حبیب خدا خطب انبیاء بلندر صلوات۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن اس کے آگے رسول نے فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو علی کا ذکر کر رہا ہے وہی مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے وہی خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بھی اہل بیت کو خدا نہیں کہتے اور اس کی شان میں شرک نہیں کرتے۔ کبھی بھی اہل بیت کا چاہنے والا مشرک نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی مشرک نظر آئے تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ یہی تو بات ہوئی تھی کہ جب دربار سجا ہوا تھا اور ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ذات کا مذہب کا دہریہ ہوں اور کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ وہ خوش ہوئے کہ چلو کسی کو ہم بھی مسلمان کریں گے، توجہ، کسی کو ہم بھی مسلمان کریں گے، کوئی تو ہے جس کو ہم بھی کلمہ پڑھائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ اس نے کہا ایسے نہیں، باپ دادا کا مذہب چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک سوال کا جواب دے دو کلمہ پڑھوں۔ توجہ، ایک سوال کا جواب دے دو کلمہ پڑھوں گا۔ اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اہل بیت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک سوال کا جواب دو اور کلمہ پڑھواؤ، میں مسلمان ہونے کو تیار۔ انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ چلو ایک ہی سوال ہے، ہوگا کوئی آسان سا سوال، ابھی سوال کرے گا ہم جواب دیں گے اور کلمہ پڑھائیں گے اور شکر کے سجدے کریں گے کہ چلو ہم بھی کسی کو مسلمان کرو۔ اس نے کہا کہ پوچھو سوال۔ تو دہریہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے قرآن کے اندر آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اس نے کہا، اب دہریہ نے جیسے ہی کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے قرآن کے اندر آیت ہے کہ تمہارا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ اب وہ جو جناب منبر پر تخت پر بیٹھے تھے انہوں نے وزیروں کی طرف دیکھا، وزیروں کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ہے آیت؟ وزیروں سے پوچھنے لگے کہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو وزیروں نے کہا ہاں ہے آیت۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہے آیت۔ تو اس دہریے نے کہا کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارا خدا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہمارا خدا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو دہریے نے کہا کہ اگر تمہارا خدا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو پھر میرے سوال کا جواب دو کہ اگر وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو کیا تمہارا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ دہریہ ہے، مذہب چھوڑنے آیا ہے، سوال بھی اس نے ایسا کیا کہ جواب دینے والا ہر کوئی آسانی سے جواب نہیں دے سکتا۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا جواب دیں۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ فوراً حکومتی سطح پر جو علماء فائز ہیں، جو مولوی فائز ہیں، ان کو بلایا جائے، ان سے سوال کا جواب لیا جائے۔ ان کو بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا کہ یہ سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کا جواب دو۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا آپس میں گفتگو۔ اب حکومتی سطح کے علماء ہے، حکومتی کام پر فائز ہے، یعنی کہ حکومت نے جن کو چنا ہے یہ وہ علماء ہے، اور سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں۔
सोचते सोचते जब हाकिम ने दोबारा पूछा कि क्या जवाब सोचा, तो उन्होंने कहा कि इससे कहो कि 3 दिन के बाद आए। दहरिये से कहो कि 3 दिन के बाद आए, 3 दिन तक हम सवाल का जवाब सोचेंगे और तीसरे दिन जवाब देंगे। उन्होंने ये बात दिल में सोची कि शायद दहरिये को अगर हम 3 दिन का कहेंगे तो वो यहाँ कहाँ रुकने वाला है, क्योंकि वो मदीने का तो है नहीं, चला जाएगा वापस अपने शहर। जब वापस चला जाएगा तो सवाल भी खत्म हो जाएगा, फिर हमें कोई जवाब भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये सोच के दहरिये को कहा कि 3 दिन के बाद आना, तो दहरिया कहने लगा ठीक है, फिर मैं मदीने में रुकूंगा और 3 दिन के बाद जवाब लेके जाऊंगा। दहरिया दरबार से चला गया और उलमा परेशान जवाब ढूंढते रहे। तीसरे दिन दहरिया दरबार में, सुबह सुबह जैसे ही दरबार खुला, हाकिम के आने से पहले दहरिया पहुंचा। हाकिम तख्त पे आया और दहरिये ने कहा हाँ भाई, कहाँ है मेरा जवाब? हाकिम ने कहा कि बुलाया जाए उलमा। उलमा के वफद को बुलाया गया और बुला के पूछा गया कि हाँ भाई, ढूंढा जवाब? उन्होंने कहा हाँ, ढूंढ लिया जवाब। हाकिम ने कहा क्या जवाब है? तो कहने लगा कि इसको कत्ल कर दो। सारे कहने लगे कि इसको कत्ल कर दो, इसकी गर्दन उतार दो। तो उसने पूछा कि क्यों, वजह क्या है? तो कहने लगा कि ये मुशरिक है, हमारे खुदा की जात में शिर्क कर रहा है, हमारे कुरान की तौहीन कर रहा है, हमारे खुदा की तौहीन कर रहा है, इसलिए इसकी गर्दन को उतारो। हाकिम ने जवाब सुना और वो बड़ा खुश हुआ। उसने जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद ने तलवार निकाली, दहरिये की गर्दन पर रखी। दहरिया मुस्कुराया तो हाकिम ने वक्त ने कहा कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो दहरिये ने कहा कि जनाब, मौत से कौन नहीं डरता, मैं तो आपकी बेबसी पे मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी बेबसी पे मुस्कुरा रहा हूँ। उसने कहा मेरी कौन सी बेबसी? उसने कहा अभी तुम मेरी गर्दन उतारोगे, मेरी गर्दन उतार के मेरी गर्दन समेत मेरी लाश को बाजार में फेंकोगे तो दुनिया वाले पूछेंगे कि इसको किस जुर्म में मारा है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि सवाल पूछा था, सवाल के जवाब में गर्दन उतारी। जब तुम मेरा सवाल बताओगे तो वो मेरा सवाल आहिस्ता करते करते एक मजहब की शक्ल ले लेगा और कुछ अरसे बाद मैं एक मजहब का बानी बन जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे? जब उन्होंने सुना तो उन्होंने इशारा किया जल्लाद को कि तलवार हटाए। फिर सोचने लगे क्या करें। वल्लाह व हुसैन मिंबर पर बैठकर जिम्मेदारी के साथ ये जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, उन्होंने इरादा किया कि कुरान के अंदर से आयत को वापस लिया जाए। रसूल के बाद मिंबर पर बैठे, मदीने का मिंबर था, रसूल का मिंबर था, और मिंबर पर बैठ के इरादा क्या किया, कुरान की इज्जत पर छुरी चलाई जाए और कुरान के अंदर से आयत को निकाल दिया जाए। कुरान के ऊपर छुरी चलते देखा तो दरबार के कोने से एक 650 साल का जवान खड़ा हुआ। उस 650 साल के जवान की कमर झुकी हुई थी, उसने नून की तरह झुकी हुई कमर को अलिफ की तरह सीधा किया। कमर को सीधा किया तो उसके सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा सजा हुआ था। दरबार के कोने से सलमान मोहम्मदी ने कहा कि इनसे क्या पूछता है, आज तुझे वारिस कुरान के दरवाजे पे लेके चलूं। तो दहरिये ने कहा कि ये कौन है? अगर तू कह रहा है कि वारिस कुरान कहीं और है तो ये कौन है? तो सलमान मोहम्मदी ने कहा कि ये हुक्मरान है, हाकिम बने बैठे हैं, ये वारिस कुरान नहीं है। सलमान ने दहरिये का हाथ पकड़ा और चलते चलते सिराते मुस्तकीम का सफर शुरू किया। सिराते मुस्तकीम पर सफर करते करते सलमान दहलीज़े अमीरुल मोमिनीन पे पहुंचा। अभी दरवाजा बंद था, सलमान ने हाथ उठाया। सलमान ने हाथ उठा के इरादा किया कि दरवाजे पर दस्तक दे। अभी हाथ दरवाजे के करीब पहुंचा था कि अंदर से आवाज आई, सलमान दहरिये को लेकर आ गए। सलमान दहरिये को लेकर आ गए। दहरिये के दिल में आया कि जो मेरे आने की खबर पहले से जानता है वो मेरे सवाल के जवाब को भी जानता हो। अब मंजर आपके हवाले, दरवाजा खुला तो खरामा खरामा अंदाज में अली इब्ने अबी तालिब घर से बाहर निकले। 14वीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा, कांधों पे अबू तालिब अली अबा, सर पे रसूल वाला अमामा और पहलू में जुल्फ़िकार हैदरी को हमायत किए हुए अली घर से बाहर निकले।
مولا کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، قرآن نے سورہ رحمان کی تلاوت کر کے علی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ علی نے قدم اٹھانا شروع کیے، قرآن نے تلاوتیں کرنا شروع کی اور علی کا بوسہ لینا شروع کیا۔ مدینے کی سرزمین علی کے قدموں کا بوسہ لے رہی تھی، قرآن تلاوت کر کر کے علی کے اوپر آیتوں کے پھونک رہا تھا، اور علی چلتے چلتے تحریے کو ہاتھ پکڑ کے مدینہ کے درمیان میں، بازار کے درمیان میں پہنچے، اور درمیان میں پہنچنے کے بعد کہا کہ اب اپنا سوال کر۔ جب سارے مدینہ والے سامنے کھڑے تھے تو بیچ بازار میں علی نے کہا کہ اب اپنا سوال کر۔ تو تحریے نے سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو پھر کیا آپ کا خدا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا ہاں وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر وہ اللہ کل شیء قدیر کیسے رہا، وہ اکیلا کیسے رہا، وہ وحدہ لا شریک کیسے رہا؟ اگر وہ دوسرا اللہ بنا دے گا تو اس کی تو وحدانیت ختم ہو جائے گی، وہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا۔ تو مولا نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے، وہ جتنے بھی خدا بنا لے وہ سارے مخلوق ہوں گے، خالق تو وہی رہے گا۔ حبیب خدا ختم انبیاء بلندر صلوات۔ وہ سارے مخلوق ہوں گے، خالق تو وہی ہوگا، وہ چاہے ایک بنائے چاہے 1000 بنائے، خالق تو وہی ہے۔ تحریے نے سوال کا جواب سنا، وہی مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی کلمہ پڑھائی۔ کوئی پورے مدینے کے سامنے مولا نے کلمہ پڑھایا۔ تو علی تو وہ ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میری تعریف اپنی مرضی سے نہیں کرو، میری تعریف اگر کرنی ہے تو پھر ایسے کرو کہ تعریف ہے اس اللہ کی کہ جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، تعریف ہے اس اللہ کی۔ اور دنیا ہم پہ مشرک ہونے کا الزام لگاتی ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کے پاس علی جیسا اگر ایک بھی ہوتا تو دنیا کب کی کافر ہو چکی ہوتی۔ ہمارے پاس علی جیسا ایک نہیں، علی جیسے 12 ہے، اور ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے منبر پر بیٹھ کے بتایا تھا کہ دنیا والوں خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے، خدا وہ ہے جسے خود علی سک رہا ہے، جسے خود علی سجدہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، سجدے میں سر رکھ کے مولا نے کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ تو خدا کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کے گھر میں ڈھونڈو۔ اب دنیا کہتی ہے کہ خدا سے مانگو، خدا سے مانگو، ہماری مجبوری ہے، ہم مانگتے خدا سے ہیں ملتا اہل بیت سے، مانگتے خدا سے ہیں ملتا اہل بیت سے۔ اور ہم نے تو مانگنے کے لیے خدا کے گھر کے دروازے پہ ہی دستک دی، جب دروازے پہ دستک دی تو 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ ہم نے علی کو دیکھا۔ خدا نے خود بتایا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک پہنچو، علی تک پہنچو گے تو مصطفیٰ تک پہنچو گے، مصطفیٰ تک پہنچو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ اور یہ جملہ تو پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن امیر المومنین نے منبر پر بیٹھ کر جب جناب سلمان کو کچھ عالمین کی سیر کروائی تو جناب سلمان واپس آئے، تو اگلے دن جناب ابو ذر اور جناب عمار اور دیگر مولا کے چاہنے والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا علی یہ سلمان کو کیا ہوا ہے؟ کل جب سے آپ کے پاس سے واپس آیا ہے سلمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، حیرت سے منہ کھلا ہوا ہے، اور نہ کسی کے سوال کا جواب دیتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ کچھ پی رہا ہے۔ یا علی سلمان کو کیا ہوا ہے؟ مولا نے کہا بلاؤ سلمان۔ سلمان کو بلایا گیا تو سلمان آئے، مولا نے کہا سلمان کیا ہوا؟ اب جملہ آپ کے حوالے کرو، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سلمان کیا ہوا؟ کیوں حیران ہو؟ کس بات پہ پریشان ہو؟ تو جناب تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلمان محمدی آگے بڑھے، منبر پر مولا بیٹھے تھے اور مولا کے بالکل کان کے قریب اپنے چہرے کو کیا
اپنے لبوں کو مولا کے کان کے قریب کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر آہستہ سے کہنے لگے یا علی آپ ہیں کون، سچ سچ بتائیے گا، یا علی سچ سچ بتائیے گا آپ ہیں کون۔ تب منبر کوفہ پر مولا علی نے بیٹھ کے کہا تھا کہ سلمان علی کو سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا پڑے گا یا خدا ہونا پڑے گا۔ علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، تو دنیا کہتی ہے خدا سے مانگو، اور خدا نے کہا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو لفظ اقرب استعمال کیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے استعمال کیا ہے۔ خدا نے تو آدم کو بھی ان کے بغیر اپنے تک آنے نہیں دیا۔ آدم کو سجدہ کروایا تو فرشتوں نے کہا کہ میرے اللہ اس کو سجدہ کیوں کروایا، تو کہا گیا کہ علم کی وجہ سے۔ علم کس چیز کا تھا؟ تو خدا نے قرآن میں کہا کہ آدم کو کچھ نورانی الفاظ کا علم تھا، کچھ اسماء اعظم کا علم تھا۔ جب تاریخ کو پڑھا گیا، تفسیر قرآن کو پڑھا گیا، تو معلوم ہوا کہ جب آدم مشکل میں آئے، اور مشکل میں آدم جب آئے تو جناب آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ میرے اللہ میری مدد کر۔ توجہ، میرے اللہ میری مدد کر۔ جب آدم نے خدا کو مدد میں پکارا تو خدا کی آواز آئی کہ آدم مدد میں مجھے نہیں بلکہ علی کو پکارو، محمد کو پکارو، فاطمہ کو پکارو۔ آدم کو ان اسماء کا علم تھا۔ آدم جب بھی مشکل میں آئے، آدم نے پنجتن کو پکارا۔ آدم کو پنجتن کی اسماء کا علم تھا، اس لیے آدم کو سجدہ۔ خدا نے کہا کہ میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہم نماز روزہ چھوڑیں اور شہرت کے قریب ہاتھ رکھ کے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ میرے اللہ ہمیں یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر۔ شہرت سے زیادہ قریب ہے اللہ۔ اللہ جب اتنا قریب ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ دنیا نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا سمجھی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جملے آپ کے حوالے مقادر کی ذمہ داری کے ساتھ، کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ تاریخ کہتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر نہ سمجھ آتی اگر عاشور والے دن حسین نیزے پر قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ حسین اگر نیزے پر قرآن کی تلاوت نہ کرتے، شیور نے کہا کہ حسین کے گلے کو کاٹا جائے تاکہ حسین کا اگر گلا کٹ جائے گا تو توحید دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ وہ تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے، توحید دنیا سے ختم ہو جائے، علی کا ذکر دنیا سے ختم ہو جائے۔ حسین کے گلے کو کاٹا گیا اور نیزے پر گلے کو بلند کیا گیا۔ جب حسین کا گلا نیزے پر بلند ہوا تو حسین کے لبوں سے آواز آئی، حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں یہ جسم محتاج نہیں ہے، یہ گلے محتاج نہیں ہے کسی کے، یہ زبانیں پھیپڑوں کی محتاج نہیں ہے۔ حسین نے تلاوت کر کے بتایا کہ وہ چاہے نیزے میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، چاہے کسی مقام پہ ہو، خدا ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کے چاہنے والے بولتے رہیں گے۔ اس کسی بات خطب انبیاء بلندر صلوات۔ سینوں میں رچ گیا ہے یوں ماتم حسین کا، سینوں میں رچ گیا ہے یوں ماتم حسین کا، لگتا ہے سارا سال محرم حسین کا۔ ہوگر خوش نصیب ہیں جن کی فصیل پر، سب کو دکھائی دیتا ہے پرچم حسین کا۔ نعرہ حیدری اور حبیب خدا خطب انبیاء بلندر صلوات۔ توجہ ہے اب حضرات کی میرے؟ حسین نے بتایا کہ اگر دنیا خدا کو ختم کرنا چاہے گی تو اس کے بندے تلاوت قرآن نیزے پر کر کے بتائیں گے کہ جب اس کے بندے نہیں مر سکتے تو توحید کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جب اس کے بنائے ہوئے اس کی صفات کے مظہر اس دنیا سے نہیں ختم ہو سکتے۔ اور آج بھی معجزہ حسین زندہ ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے
کہ لاکھوں چاہنے والے کربلا کی جانب روانہ ہوں۔ بے شک بے شک جو اس برس نہیں جا سکے خدا ان کو اگلے برس 40 لے کے جائے۔ آمین اور ایک دعا لازمی آمین ضرور کہنا کہ میرے اللہ اس برس حسین کی بہن کا روزہ تنہا ہے، الہی آمین اگلے برس یہ تنہائیاں ختم ہوں اور عزادار حسین کی بہن کو حسین کا قرصہ دے جائیں، اگلے برس یہ جہنم شام اور کربلا میں منانا نصیب ہو۔ تو حسین آج بھی زندہ ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بس گلا کٹ گیا اور حسین دنیا سے چلے گئے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کے ماننے والوں کو حسین کبھی عباس کے علم کے ذریعے شفا دے رہے، سبحان اللہ کہیں اپنے ذوالجناح کے ذریعے شفا دے رہے، کہیں اپنے شہزادے کے جھولے کے صدقے میں لوگوں کو اولادیں عطا کر رہے۔ دنیا والے جو مانگ رہے ہیں حسین عطا کر رہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے کہ عشق حسین میں دنیا کربلا کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ آج لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع ہے کربلا میں۔ یہ کروڑوں کا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حسین کی بہن نے شام میں فتح حاصل کی ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ حسین کی بہن نے حسینیت پھیلائی ہے اور یزیدیت کو مٹی میں ملایا ہے۔ آج دنیا ہر برس کربلا جا رہی ہے اور زیارت کر رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بہنیں ترس رہی تھی کہ بھائی کا چہلم منانے جلد از جلد پہنچے، اور بہنیں ترس رہی تھیں اور ایک بیٹی تو انتظار کرتے کرتے شام کے زندان میں سو رہی تھی۔ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سونے والی تھی۔ عطادارو، جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا، جو حاجت ہے اپنے دل میں رکھ لینا۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے جد کے مصائب پر ایسے گریہ کیا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو ہمارے جد کے مصائب میں بلند ہوتی ہو، تو رونے میں شرمانا نہیں عزادارو۔ اکثر جملے کہا کرتا ہوں کہ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں لگی، تمہیں کوئی رونے پہ تازیانے نہیں مارے گا، تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے آزاد ہے۔ وہ حسین کی بہنوں کی قسمت تھی کہ بھائی کا جب ماتم کرنے کا وقت آیا تو بہنوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے رہے، اور حسین کی سکینہ کی قسمت تھی کہ جب بابا کا ماتم کرنے کا وقت آیا تو باپ کا قاتل آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارتا رہا۔ بہنوں کے ہاتھ میں، بیٹوں کے ہاتھ میں زنجیریں اور رسن، اور بھائی کا پرسہ نہ دے سکی۔ ایک مرتبہ زندان میں شور بلند ہوا، پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے۔ پھوپھی اماں بابا کہاں پر ہے؟ پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے۔ پھوپھی اماں بابا کہاں پر ہے؟ عزادارو، بچی نے بابا بابا کر کے رونا شروع کیا۔ قصر یزید میں یزید کی نیند خراب ہوئی۔ یزید نے ان سے پوچھا کہ یہ کون گریہ کر رہا ہے؟ تو ایک سپاہی نے بتایا کہ حسین کی 4 سال کی بچی رو رہی ہے۔ یزید نے کہا کہ اس کو اس کے بابا کا سر پہنچا دیا جائے۔ عزادارو، بابا کا سر تیار کیا گیا، ایک تشت میں حسین کے سر کو رکھا گیا، تشت کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، تشت کو زندان میں لایا گیا۔ سید سجاد نے تشت کو لیا، آواز دے کے کہا سکینہ بابا کا سر آیا ہے۔ سکینہ بابا کو یاد کر رہی تھی، بابا ملنے آ گئے۔ عزادارو، مقتل کی روایت ہے، مقتل میں جملے لکھے ہیں، بچی ایک مرتبہ زمین پر لیٹی اور رو کر کہا کہ بھیا میرے بابا کے سر کو میرے سینے پر رکھ دیجیے۔ مولا نے کہا سکینہ تم لوگ بابا کے سینے پر سوتی تھی، آج بابا کا سر سینے میں کیوں؟ تو رو کر کہا بھیا سجاد، بابا کا سینہ نہیں، جہاں سکینہ اپنے سر کو رکھے، آج سکینہ اپنے سینے میں بابا کے سر کو رکھے۔ آج سکینہ اپنے بابا کے سر کو سینے پہ رکھے۔
دے گی. عزادارو سینے پہ رکھ کے بچی نے لیٹا, بچی لیٹ کے بابا کے سر کو سینے پہ رکھا, بابا سے گفتگو کرنا شروع کی. بچی کبھی باپ کے رخساروں کا بوسہ دیتی ہے, کبھی باپ کے پیشانی کا بوسہ دیتی ہے, کبھی داڑھی کا بوسہ دیتی ہے. بچی نے گریہ کر کے رونا شروع کیا اور رو رو کر کہتی رہی بابا کہاں چلے گئے تھے, آپ کے بعد بہت تماچے مارے گئے بابا, آپ کے بعد گوش مارے چھینے گئے بابا, آپ کے بعد میرے کرتے کے دامن کو آگ لگی بابا, آپ کے بعد شیخ تماچے مارتا رہا بابا, کہاں چلے گئے تھے بابا, یہ آپ کی داڑھی میں خون کیسا بابا, یہ آپ کی ابروں پہ زخم کیسا بابا, یہ آپ کے ہونٹوں پہ نشان کیسے بابا, یہ آپ کے رخساروں پر نشان کیسے. بچی بیٹھ کر رہی تھی, اچانک غش آیا, سید سجاد آگے بڑھے, نبض پہ ہاتھ رکھا, رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھی اماں سکینہ بابا کے پاس چلی گئی. عزادارو دن گزرے, یزید نے بلایا. یزید نے کہا سید سجاد ہم رہائی دینا چاہتے ہیں. عزادارو چند شرطیں پوری کروائیں. کہ ہمیں رونے کے لیے ایک کمرہ دیا جائے, ایک حجرہ لیا گیا, کچھ محمل لیے گئے, لوٹا ہوا سامان لیا گیا. عزادارو کٹے ہوئے سر واپس لیے گئے. عزادارو کربلا کے بعد شام میں حسین کی بہن نے حسین کی پہلی مجلس برپا کی. حسین کی پہلی مجلس میں ذاکرہ وہ ہے جو 70 قدم سے کھڑی دیکھتی رہی اور رو رو کر کہتی رہی ظالم نہ مار, میری ماں نے چکیا 20 کے پالا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے نبی حسین کے. عزادارو یہی حق ہے گریہ کرنے کا, جناب سیدہ آپ سے راضی ہو اور کبھی کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو جی بھر کے گریہ کر لینا, اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا. اپنی مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو. عزادارو پہلی مجلس شام میں برپا کرنے کے بعد مہمانوں پہ سوار ہوئی بیویاں. عزادارو جب بیویاں سوار ہوئی تو جناب زینب کی آواز ہے سجاد ایک بیوی نظر نہیں آ رہی, سکینہ کی ماں رباب نظر نہیں آ رہی, اصغر کی ماں رباب نظر نہیں آ رہی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میری ماں ام رباب کہاں پر ہوگی. عزادارو سید سجاد نے پھوپھی کو ساتھ لیا اور چلنا شروع کیا. چلتے چلتے ایک زندان کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھولا, منظر کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی نہر پہ ایک ماں گری ہوئی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو, سکینہ رہائی مل گئی, سکینہ وطن چلو, سکینہ بابا کے پاس چلو. سکینہ رہائی مل گئی. سکینہ وطن یاد کرتی تھی نا, سکینہ اٹھو رہائی مل گئی. عزادارو بی بی رباب کو اٹھایا گیا, بیٹی کی قبر سے ماں کو الگ کیا گیا. عزادارو محمل میں سوار ہوئی بیویاں. عزادارو شام سے قافلہ کربلا کی جانب چلا. یہاں کربلا میں قبر حسین کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری پہنچا. جابر نے غسل کیا فرات کے اندر. تاریخ کہتی ہے کہ جابر اتنے بزرگ ہو چکے تھے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. جابر کے غلام نے جب جابر فرات سے نکلے تو جابر کے سامنے جابر کی نالینیں رکھی. جابر نے نالین پہننے سے انکار کیا تو غلام نے کہا کہ اے جابر کربلا کی ریت بہت جلدی ہے, یہ بہت گرم ریت ہے, یہاں نالین پہن لو. تو رو کے جابر نے کہا میں کربلا میں نالین کیسے پہنوں, اللہ جانے فاطمہ کے لال کا لہو. جابر چلے کربلا کی چلتی ریت پر ننگے پیر جابر چلے. عزادارو قبر حسین پر جابر پہنچے. جابر نے قبر حسین پر سلام دیا, قبر میں سے جواب نہ آیا. وہاں شام سے چلا قافلہ کربلا کے قریب پہنچا. جابر نے دوسرا سلام دیا, قبر سے جواب نہ آیا. جابر نے تیسرا سلام دیا, قبر سے جواب نہ آیا. جابر رو کے کہتے حسین کیا ہو گیا, کیا آپ نے
نانا کی صحابی کو بھول گئے ہو؟ حسین یہ وہی صحابی ہے کہ جب تم اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے اور جابر تمہیں سلام کرتا تھا تو حسین تم سب سے پہلے جواب دیتے تھے، آج کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اپنے نانا کے صحابی کو جواب دو۔ تاریخ کہتی ہے قبر حسین میں زلزلہ آیا اور آواز آئی، جابر میری قبر سے ہٹ جا، جابر میری قبر سے ہٹ جا۔ جابر نے کہا کیا ہوا حسین، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا جابر غلطی نہیں، وہ میری بہنیں، میرا چہل و مدد شام سے کربلا، میری بہنیں میرا چہل و منانے شام سے کربلا پہنچ گئی ہے۔ آخری جملہ سن لینا عزیزانو، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے محمل سے اپنے آپ کو قبر حسین پر ایسے گرایا جیسے عاشور والے دن عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے۔ جناب زینب قبر حسین پر آئی، بھائی کا گریہ کرنا شروع کیا، رو کر کہا بھیا آپ نے ایک امانت حوالے کی تھی، وہ بھیا وہ شام کے زندان میں سکینہ تمہارا اللہ رحمت اللہ علیہ الصالحین